عقیدہ اہل سنت کی جتنی بھی ضروریات ہیں، اگر وہ کوئی بندہ ان کا انکار کرتا ہے تو وہ بد مذہب یا گمراہ مانا جاتا ہے۔ آپ کا کعبے میں پیدا ہونا آپ کے شرف میں کتنا اضافہ کرتا ہے۔ آپ کا کعبے میں پیدا ہونا مانا جائے تو کعبے کی کتنی شان کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کعبے میں پیدا ہونا مانے تو اس سے کسی اور صحابی کی شان میں کمی واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہم اس کو شیعہ مسلک کے حوالے سے ڈسکس نہیں کر رہے، ہم اس کو اسلام کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو سادہ سا جواب ہے، کیوں نہیں ہو سکتے۔ وہ بندہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مولا مانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پر بھی تو اختلاف ہے۔ بات ہے نبی کے ویر کی، بات ہے سنیوں کے پیر کی۔ ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں کیا کہیں گی کہ اتنا نہ کر گئے کہ ہمیں حب علی سکھا جاتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ کسے را میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ 13 رجب المرجب حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ذات گرامی کی ولادت بسعادت کا دن ہے، اور تمام امت مسلمہ بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے ممالک میں آپ کے ولادت بسعادت کا دن بڑے ہی خوش و خرم طریقے سے منایا جاتا ہے، بڑے جوش اور ولولے سے منایا جاتا ہے۔ محافل کا اہتمام ہوتا ہے اور محافل میں فضائل علی اور شان حضرت مولا علی مشکل کشا بیان ہوتی ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور محافل کا نام بھی اس عنوان سے رکھا جاتا ہے، جشن مولود کعبہ یا مولود کعبہ کا جشن یا محفل مولود کعبہ، اس طرح کے عنوان سے بے بہا محافل ہوتی ہیں۔ جب بھی رجب کا مہینہ آئے، جب بھی بات 13 رجب کی آئے، اور جب بھی بات حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ولادت بسعادت کی آئے، تو دو باتیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو آپ کا 13 رجب میں پیدا ہونا، اور دوسرا آپ کا مولود کعبہ ہونا۔ آج ہم اس معاملے پر بات اس لحاظ سے نہیں کریں گے کہ کون سا مسلک اس باب میں کیا کہتا ہے، کون سا مسلک اس عنوان کے تحت کیا کہتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں عقیدہ اہل سنت، اسلام، دین اس بات میں کیا کہتا ہے۔ عقیدہ اہل سنت سے مراد میرا اسلام ہے کہ اسلام اس باب میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اور اسلام اس بات میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا کعبے میں پیدا ہونا آپ کے شرف میں کتنا اضافہ کرتا ہے، اور آپ کی کعبے میں ولادت اگر نہ مانی جائے تو اس میں کتنے آپ کے شرف میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ کا کعبے میں پیدا ہونا مانا جائے تو کعبے کی کتنی شان کم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کا کعبے میں پیدا ہونا نہ مانا جائے تو پھر کتنی زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کعبے میں پیدا ہونا مانے تو اس سے کسی اور صحابی کی شان میں کمی واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر ہم آپ کا کعبے میں پیدا ہونا نہ مانے تو دیگر صحابہ کی شان میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام معاملات اور ایسے بہت سے سوال آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا کعبے میں پیدا ہونا کیا اعتقادات میں شامل ہے، یا عقیدت میں شامل ہے، یا ضروریات دین میں شامل ہے۔ ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں، جس چیز کا انکار کفر ہے وہ ہے ضروریات دین۔ آپ کسی بھی حوالہ سے ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضرورت کا آپ انکار کر دیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور ضروریات دین ان کا ثبوت قرآن و سنت نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ دیگر اس کے جو لوازمات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، تو پھر اس کا ثبوت جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری بات ضروریات اہل سنت، کہ عقیدہ اہل سنت کی جتنی بھی ضروریات ہیں، اگر وہ کوئی بندہ ان کا انکار کرتا ہے تو وہ بد مذہب یا گمراہ مانا جاتا ہے۔ اب تیسری بات ہے
اہل سنت والجماعت علماء حق جو ہیں ان میں کوئی مسئلہ مختلف ہی رہا، نہ اس مسئلے کا تعلق ضروریات دین سے تھا اور نہ ہی اس مسئلے کا تعلق ضروریات اہل سنت سے تھا یا عقائد اہل سنت سے تھا۔ اس طرح کے دیگر آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت و سعادت، ہم اس کو شیعہ مسلک کے حوالے سے ڈسکس نہیں کر رہے، ہم اس کو اسلام کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ روایات ملتی ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں کہ آپ کی ولادت و سعادت کعبہ میں ہوئی، جس طرح کہ مستدرک میں روایت موجود ہے جہاں پر حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت و سعادت کا تذکرہ ہوا تو وہاں پر لکھا آپ نے کہ اس میں ایک چیز حد متواتر سے یہ مشہور ہے کہ آپ کا جو آپ کی ولادت ہے وہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت کعبہ میں ہوئی حد تواتر سے۔ پھر دیگر ائمہ نے اس کو ذکر کر کے اس پر بات کی ہے، کلام کیا ہے۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو سادہ سا جواب ہے کیوں نہیں ہو سکتے۔ جب حضرت حکیم بن ابن حزام آپ پیدا ہو سکتے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ اگر یہ سمجھا جائے کہ اس سے کعبے کی شان میں کمی ہو سکتی ہے، کعبے کی شان کم ہو سکتی ہے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کعبہ جو خدا کا گھر ہے، جو بیت اللہ ہے اور ایک عظیم گھر ہے جس کا طواف مسلمان کرتے ہیں، اس میں بتوں کا ہونا وہ کہاں تک روا ہے؟ اس سے کعبے کی شان کم کیوں نہیں ہوئی؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا ہونے سے وہ زچہ گاہ بن جاتی ہے تو پھر حضرت حکیم بن حزام آپ کے پیدا ہونے سے کیوں نہیں بنی؟ اگر آپ کے پیدا ہونے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیدا ہونے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، فرش گندا ہو جاتا ہے یا اس میں شور و غل ہوتا ہے، تو وہ بات یا وہ معاملہ یا وہ سوالات حضرت حکیم بن حزام سے اور آپ کے معاملے پر کیوں نہیں کیے جاتے، یا آپ کی روایت کو پڑھتے ہوئے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ اس کے علاوہ میں آپ کو بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کعبے میں پیدا ہونا، اس بات سے حضرت علی کی شان میں اضافہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ حضرت علی وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ تمام مومنوں کے مولا ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے، علی سے محبت ایمان کا جز ہے۔ علی سے محبت ایمان والا کرے گا، علی سے محبت مومن کرے گا۔ جو علی کو اپنا مولا مانتا ہے، خدا اس کا محبوب ہے، وہ خدا کا محبوب ہے، وہ بندہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مولا مانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جتنا بھی ہے نہ تو ضروریات دین میں سے ہے اور نہ ہی ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ عقائد میں سے کوئی بھی اس متفقہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے کو عقائد میں سے شمار نہیں کر سکتا۔ عقیدت کا باب ہو سکتا ہے، جیسے ہم اب بات کرتے ہیں 13 رجب کی، کوئی کہتا ہے کہ آپ 13 رجب کو پیدا ہی نہیں ہوئے، اس میں اختلاف ہے، تو بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت پر بھی تو اختلاف ہے کہ آپ 12 ربیع الاول شریف کو پیدا نہیں ہوئے۔ علماء نے ثابت کیا، اہل سنت والجماعت کا طریق ہے کہ اس پر ہی مانتے، اور بعض فقہا نے تو اس مسئلے میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کی ولادت 7 کو، 9 کو یا 12 یا جتنے بھی اقوال ملتے ہیں اس کو بھی مان لی جائے تو مومن کے لیے یہی ہے کہ ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی منائے۔ تو جتنا تقاضا ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی منانے کا بنتا ہے، اتنا ہی تقاضا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بنتا ہے
چلیں ہم مان لیتے ہیں 13 رجب کو ولادت نہیں ہوئی، لیکن جشن آمد علی تو بنتا ہے۔ آپ ڈیٹ متعین کریں، آپ تاریخ متعین کریں، ضروری نہیں ہے۔ ہمارا آج یہ ہمارا مسئلہ بن گیا ہے کہ جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اس کو رافضیت اور ناسبیت یا ان طریقوں میں یا ان دھڑوں میں ڈال دیتے ہیں۔ بات ہے حضرت علی کی، بات ہے حضرت سیدنا مشکل کشا کی، بات ہے حضرت سیدنا شیر خدا کی، بات ہے حیدر کرار کی، بات ہے نبی کے ویر کی، بات ہے سنیوں کے پیر کی، بات ذات کس کے بارے میں بات ہے؟ ہم جب یہ ثابت کر چکے کہ یہ مسئلہ نہ تو اعتقادات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، اور نہ ہی یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، تو پھر یہ مسئلہ ایک حقیقی تاریخی مسئلہ ہے جس سے عقیدت کا باب جڑا ہے۔ تو تاریخ میں اگر کسی کا ایک روایت ضعیف بھی، آپ اس میں علماء کرام نے اس میں تفصیل سے بات کی ہے کہ ایک ضعیف روایت بھی اگر کسی واقعے کے متعلق مل جائے اور وہ واقعہ شرع کے مخالف نہ ہو تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس کو مان لیا جاتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو جب یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا، اسلام کا جب یہ طریق ہے، جب یہ رستہ ہے، جب یہ رواج ہے کہ ضعیف حدیث اگر کسی کے تاریخی واقعے میں مل جائے اور وہ واقعہ شرع کے مخالف نہ ہو تو اس کو مان لیا جاتا ہے۔ حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا کون سا شرع کے مخالف ہے؟ اگر حکیم بن حزام پیدا ہو سکتے ہیں تو حضرت علی کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں آپ کو پھر سے یہ عوام اہل سنت اور دیگر تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اس تناظر میں نہ دیکھیں۔ جو بھی علی سے محبت کرتا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ علی سے محبت کرتا ہے، اس کو علی کی آمد کا جو ہے وہ ضرور خوشی ہوگی، اس کو حضرت علی کی آمد کا ضرور اس کو ولادت بسعادت کی خوشی ہوگی، اور یہی حق ہے ایمان والے کا، اور یہی نشانی ہے ایمان والوں کی۔ تو حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا یہ بار دیگر ثابت ہے، اور اس میں شیوخ اہل سنت والجماعت کے وہ اپنا ایک طریق اور ایک رستہ اور ایک رواج رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ ہیں جن میں بڑے بڑے کثیر نامور ایسے علماء فقہا موجود ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کعبہ میں ہونے کے قائل ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ناسبیت کا ٹھپا اس سے لگتا ہے اور نہ ہی رافضیت کا ٹھپا لگتا ہے۔ اگر ہم مانیں حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے تو یہ رافضیت نہیں ہے، کیونکہ ایک صحابی کی شان میں اگر حدیث آ گئی یا ایک صحابی کی شان میں اگر ایک واقعہ بیان ہو گیا تو اس سے دوسرے کی شان کم نہیں ہوتی، اس کے دوسرے کی شان میں کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ مقام ہے کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے تو اس سے دیگر صحابہ کی شان میں کمی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کو دوسرے صحابہ سے بڑھا نہیں دیتا، اور بہت سی چیزیں ہیں جو بڑھا دیتی ہیں آپ کی شان۔ مقام و مرتبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معمولات اہل سنت پر رہیں کہ صرف اس لیے کہ یہ رافضی کرتے ہیں اہل سنت نہیں کریں گے، یہ بات غلط ہے۔ ورنہ ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں کیا کہیں گی کہ اتنا نہ کر گئے کہ ہمیں حب علی سکھا جاتے، ہمارے اکابر ہمیں اتنا نہ بتا گئے کہ حضرت علی کی شان کیا ہے۔ یہ تو وہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ تو یہ رسم اپنائیں، یہ رواج اپنائیں، اور یہ اہل سنت کا معمول بنا لیں کہ جشن مولا علی مشکل کشا ہوگا، بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کا بیان ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔